بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم قصص الانبیاء کے پروگرام میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ملاقات اور سوال و جواب کے حوالے سے کیا ہے۔ اہل اسلام کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں، یہ ایک بڑی اہم بحث ہے، مگر زیادہ تر اہل تحقیق اس طرف گئے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، مگر کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ یقیناً جو نبی ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے، مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو کتنی شانیں دیں، کتنے مقام دیے، کتنی عظمتیں اور رفتیں دیں، یہ اللہ جانتا ہے، اور اس حقیقت سے پردہ قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا کہ آپ نبی تھے یا ولی تھے۔ مگر قرآن پاک نے جس ملاقات کا ذکر کیا اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان شخصیات میں سے تھے کہ جن کے پاس حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبروں کو جانے کا حکم ملا۔ احادیث میں آتا ہے، تفاسیر میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں میں بیٹھے تھے تو کسی نے پوچھا کہ کیا موسیٰ آپ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے عالم ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ نبی اپنے وقت کا، اپنے زمانہ نبوت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے وحی کے ذریعے سے بہت کچھ عطا فرماتا ہے، بہت کچھ پڑھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ بتاتا ہے۔ جس کو پڑھانے والا، بتانے والا، سمجھانے والا استاد اور معلم خدا ہو، اس کے علم کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ جب کہا کہ ہاں میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور نبی اپنے زمانہ نبوت اور رسالت کا بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، مگر یہ کہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہ کہا کہ میں اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے بڑا عالم ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ، میرا ایک بندہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہے، اس کو میں نے وہ علم عطا فرمایا ہے جو موسیٰ تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تیار ہوئے، آپ نے مچھلی بھونی اور ساتھ لی، اور اپنے صحابی آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون ان کو بھی ساتھ لیا، اور آپ روانہ ہو گئے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ مجمع البحرین پر پہنچنا ہے جہاں دو سمندر ملے ہیں، او امضی حقوبا، منزل کا تعین بھی فرما دیا کہ فلاں جگہ جانا ہے۔ تو قرآن پاک کہتا ہے فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ اب چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام تھک گئے اور آپ نے کچھ دیر استراحت کا ارادہ فرمایا، تو یوشع بن نون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام سر رکھ کر سو گئے۔ جب وہاں سر رکھ کر سوئے تو حضرت یوشع فرماتے ہیں کہ وہ جو مچھلی ہم لے کے آئے تھے وہ زندہ ہو کے نکلی اور اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور جس راستے سے گزرتی گئی اس پانی پر جس جگہ سے تیرتی ہوئی وہ گئی وہاں راستے بن دے گئے۔ حضرت یوشع فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوں گے تو میں انہیں بتاؤں گا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور پھر سفر شروع کر دیا۔ جب سفر کرتے گئے تو ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو ہم کھانا لائے تھے اسے لاؤ تاکہ ہم صبح کا ناشتہ کریں۔ تو حضرت یوشع بن نون اس وقت بولے، انہوں نے کہا فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ۔ حضرت یوشع نے کہا کہ جس چٹان کے پاس ہم بیٹھے تھے، ہم نے پناہ لی تھی، ہم نے آرام کیا تھا، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اور میں آپ کو بتانا بھول گیا، اور یہ نسیان مجھ پر شیطان نے طاری کیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات حضرت یوشع نے کی اور بتایا کہ اس طرح وہ مچھلی زندہ ہوئی اور واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہ بڑی عجیب انداز سے اس نے سمندر کے پانی پر چلتے ہوئے راستہ بناتے ہوئے آگے گئی، میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا، یہ تو وہی جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، چلو واپس پلٹو انہی قدموں پر۔ تو وہ دونوں انہی قدموں پر واپس پلٹتے اس جگہ پر پہنچے، اور جو مچھلی نے راستہ بنایا تھا اس راستے سے گزرتے ہوئے غار میں پہنچے۔ تو وہاں جب پہنچے تو قرآن کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے وہاں ہمارا بندہ پایا، آتینا رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی رحمت سے عطا فرمایا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع کے ساتھ جب وہاں پہنچے، جب ملاقات ہوئی، جب آپس میں بیٹھے گفتگو شروع ہوئی، تو قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا گفتگو کی؟ قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا حضرت خضر علیہ السلام سے، کیا آپ مجھے سکھائیں گے وہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے رشد، وہ مجھے تعلیم دیں گے آپ جو اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ علم جو اللہ نے خاص اپنے کرم سے آپ کو عطا فرمایا ہے، کیا وہ آپ مجھے سکھائیں گے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں سکھاؤں گا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں سکھاؤں گا، آپ نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ
تم صبر نہیں کرو گے، میرے ساتھ اگر تم نے رہنا ہے، وہ علم سیکھنا ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کی طرف آپ پھر اٹھ کے چل پڑتے ہیں، چلتے ہوئے راستے کی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں اور بالآخر آپ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس سارے مراحل کو صبر کہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں مقصد ہی کوئی نہیں تو آپ صابر نہیں کہلا سکتے۔ مقصد ہے لیکن آپ اس کے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے ہیں تو صابر نہیں کہلا سکتے۔ جدوجہد کرتے ہیں لیکن تھک کے پریشانیوں سے، مشکلات سے تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ صابر نہیں کہلائیں گے۔ مقصد ہو، جدوجہد ہو اور اس کے راستے میں جو مشکلات ان کو برداشت کریں، یہ ہے صبر۔ تو فرمایا کہ تم صبر نہیں کرو گے۔ مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے کہ تم مجھ سے سیکھنے کے لیے آئے ہو، چلے ہو، آئے ہو، سفر کیا ہے، مجھ سے پاس پہنچے ہو، مشکلات راستے کی برداشت کی ہیں، مگر تم میرے ساتھ چلتے ہوئے جو کچھ دیکھو گے، سنو گے، اس پر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ یہ ایک اشارہ کیا کہ انسان کو جس بات کا نتیجہ نہ پتہ ہو، جس عمل کا ثمرہ نہ پتہ ہو کہ اس بات کا کیا نتیجہ ہے، اس عمل کا کیا نتیجہ ہے، تو اگر اسے خبر نہ ہو تو وہ بے چین بھی ہوتا ہے، مضطرب بھی ہوتا ہے، اور اسی بے چینی اور اضطراب میں بول بھی پڑتا ہے، خاموش نہیں رہ سکتا، صبر نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ تم کیسے صبر کرو گے جب کہ تمہیں ان چیزوں کی انجام کی خبر ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ نبی کے پاس بڑا علم ہوتا ہے، وہ بڑا علم بڑا ہوتا ہے مخلوق کی نسبت سے، مگر اللہ کے نسبت سے وہ علم بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے پاس جو علم ہے وہ علم کلی ہوتا ہے، لیکن وہ مخلوق کے علم کے اعتبار سے، مگر انبیاء کا علم کلی اللہ کے نسبت سے وہ جزئی کہلاتا ہے۔ یہاں یہی فرمایا کہ نبی رسول اپنے وقت کا بڑا عالم ہوتا ہے، مگر رب کے کوئی خاص بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ بعد دفعہ نبی اور رسول جو ہیں ان کے کو بھی اللہ عطا نہیں فرما چکا ہوتا، اور یہی معاملہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان ہوا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں کہ تم کس طرح مجھ سے وہ علم سیکھو گے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اپنے خاص کرم سے۔ تو میں فَإِنِ اتَّبَعَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اگر مجھ سے سیکھنا ہے تو اس کی شرط سن لو کہ تم میرے ساتھ ساتھ چلو گے، میرے پیچھے پیچھے چلو گے، بس مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ حتیٰ احدث لک منہ ذکر، حتیٰ کہ میں خود ان چیزوں کو تمہارے سامنے بیان کر دوں۔ بھئی یہ ایک آپ نے شرط لگائی۔ اب قرآن کہتا ہے فَانْطَلَقَا، پس وہ دونوں چلے،
حتیٰ اذا راکبا فی السفینہ، اور وہ کشتی میں سوار بھی ہو گئے. خرقہا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو چیر ڈالا، یعنی ایک آدھ پھٹا اس کا اکھیڑ کے آپ نے رکھ دیا. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھنے کے لیے سمندر پر پہنچے تو وہ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے. انہوں نے بڑا ادب، بڑا اکرام کے ساتھ آپ کو کشتی میں بٹھایا. اور جب کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے کشتی کا کرایہ بھی نہ لیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے بدلے میں موسیٰ سمجھنے لگے کہ یہ کیا کام کر دیا ہے کہ ان کی کشتی کو توڑ ڈالا ہے، پھاڑ ڈالا ہے. بس ادھر حضرت خضر کا یہ کرنا تھا، ادھر قرآن کہتا ہے کہ وہ بول اٹھے. انہوں نے کہا کہ اخرقتہا، تو نے اس کشتی کو پھاڑا، لتغرق اہلہا، تاکہ تم اسے اس کے سواروں سمیت ڈبو دو. لقد جئت شیئا امرا، بے شک آپ نے ایک بری بات کی، یہ بری بات ہے. انہوں نے مفت بٹھایا، عزت بھی کی، احترام بھی کیا، تم نے پھٹا ہی پھاڑ دیا. ایک تو یہ کہ کشتی کو تم نے پھاڑ دیا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والے اس سے غرق بھی ہو سکتے تھے، ڈوب بھی سکتے تھے. یہ تم نے کیا کیا خضر؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ صبر کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور میں نے کہا تھا صبر یہی کرنا ہے کہ جو میں کروں تم نے بولنا نہیں ہے، میں خود تمہیں ان کی نتیجہ معال بتاؤں گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. یہ تمہاری ہماری بات ہوئی تھی، جب یہ تمہاری ہماری بات ہوئی تھی تو تمہیں مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا، میری بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، لا تؤاخذنی بما نسیت، میرا مواخذہ نہ کرو اس بات پر جو میں بھول گیا تھا، نسیان ہو گیا تھا. مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے آپ نے مجھے یہ کہا تھا، حتی اوتسلک منہ ذکرا، کہ مجھ سے نہ پوچھنا جو میں کروں، میں خود تمہیں بتاؤں گا. میں نے سنا، یاد رکھا، مگر جب آپ نے اس کا پھٹا توڑا کشتی کا تو یہ جو آپ کا فرمان تھا یہ میرے ذہن میں رہا ہی نہیں، نسیان طاری ہو گیا کہ میں نے نہیں پوچھنا تھا آپ سے. بلا ترہقنی من امری عسرا، میرا مواخذہ نہ کرو اس بات پر جو میں بھول گیا ہوں، اور میرے اس سیکھنے کے معاملے میں مشکل نہ ڈالو. قرآن پاک کہتا ہے فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے اس گفتگو کے بعد. حتیٰ اذا لقیا غلاما، حتیٰ کہ انہیں ایک لڑکا ملا. فقتلہ، حضرت خضر نے اسے مار دیا، قتل کر دیا، اس کی گردن پکڑی اور اسے موت کے آغوش میں سلا دیا. اب یہ منظر دیکھنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ تو نے ایک ستھری جان، بے قصور جان، نہ اس نے قتل کیا، نہ اس نے زیادتی کی کسی سے، تم نے اسے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، تو نے بے شک بہت بری بات کی. پہلے فرمایا لقد جئت شیئا امرا، اب فرمایا لقد جئت شیئا نکرا. دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے. اب حضرت خضر علیہ السلام پھر بولے،
انہوں نے کہا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، مجھ سے نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ میں نے شرط رکھی تھی فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، میرے پیچھے پیچھے آؤ، مجھ سے پوچھنا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں خود تمہیں بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں چڑھے اور بھول گئے اور پوچھ بیٹھے، پھر وعدہ کیا کہ اب نہیں بولوں گا۔ جب بچے کو انہوں نے مارا، خضر علیہ السلام نے پھر بول پڑے۔ اب انہوں نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، میں اب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے بعد تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا، بس یہ آخری بار۔ تو قرآن کہتا ہے فانطلقا، تو پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریہ، حتیٰ کہ وہ چلتے چلتے پہنچے ایک بستی میں، استطعم اہلہا، انہوں نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کھلا سکتے۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، رب نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تم دیوار سیدھی کر سکتے تھے تو دیوار سیدھی کرنے سے پہلے ان سے معاوضہ طے کر لیتے ہیں کہ میں تمہاری دیوار مرمت کر دیتا ہوں، تم مجھے اس کا معاوضہ دے دو، تاکہ تم اور میں کھانا کھا لیتے ہیں، اور پھر اس قوم کی تم دیواریں مرمت کرتے پھر رہے ہو جس کو تم آزما چکے ہو کہ وہ تمہیں ایک لقمہ کھلانے کے لیے تیار نہیں، پانی کا ایک گھونٹ پلانے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر تم نے کرنا ہی تھا تو اجرت لے لیتے۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیے تو صحیح، یا تو دونوں نبی تھے یا ایک نبی اور ایک ولی سفر پر ہیں اور دونوں کی جیبیں خالی ہیں۔ یہ ہے اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین، اور دنیا سے بے رغبتی کہ جیبوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ سنا حضرت موسیٰ کی زبان سے، فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس اب تجھ میں اور ہم میں جدائی ہے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ہاں میں تمہیں ان تینوں باتوں کا جو تعویل ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ حضرت خضر جانتے تھے کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، لیکن اس کی تعویل کو حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے۔ اللہ جس کو چاہے جو علم دے دے، رب پر کسی کا زور تو نہیں ہے نا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں کی تعویل اور وجہ اور سبب بتائیں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، میں جب کشتی پر بیٹھا تو میری نظر دونوں کناروں پر تھی، میں نے دیکھا کہ دوسرے کنارے پر بادشاہ ظالم کھڑا ہے، کشتی کو دیکھتے ہیں، پرانی کشتی ہو، عیب دار کشتی ہو تو اسے چھوڑ دیتا تھا، اور اگر اچھی خوبصورت کشتی ہو تو اسے غصب کر لیتا تھا۔ تو میں نے جلدی سے
اس کی کشتی کا ایک پھٹا وہ کھیڑ دیا تاکہ اس کی نظر پڑے تو وہ کہے کہ کشتی تو عیب دار ہے، پھٹی پرانی ہے، تو وہ اس پر قبضہ نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ میں نے اس کشتی والے کے ساتھ اچھا معاملہ کیا یا برا کیا؟ تم جسے برا سمجھ کے بول پڑے تھے اور تم نے کہہ دیا تھا لگا جئت شیئا امرا، بول پڑے تھے تم۔ اب بتاؤ کہ میں نے یہ کام صحیح کیا یا صحیح نہیں کیا تھا؟ انہوں نے ہمیں عزت دی، احترام کیا، بغیر پیسے کے، بغیر کرائے کے ہمیں کشتی میں بٹھایا، انہوں نے مجھ پر احسان کیا تو میں نے اس احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا۔ آپ دیکھ رہے ان کی کشتی اس بادشاہ نے دیکھی اور اسے منہ پھیر لیے، اگر اسی کشتی کا پٹھا نہ اکھڑا ہوا ہوتا تو اس کو غصب کر لیتے، تو یہ بیچارے رزق کمانے سے محروم رہ جاتے۔ آگے بام الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس بچے کو دیکھا تو بچے کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ خوف آیا کہ اس کے ماں باپ اس بچے کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہوں گے اور یہ بچہ بھی اور اس کے ماں باپ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے شکی بنے گا، بدبخت بنے گا، جہنمی بنے گا، اس لیے میں نے اس بچے کو مار دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بیٹی دے گا، وہ بیٹی اس کی نسل سے اللہ انبیاء کرام پیدا کرے گا، اور اس بیٹی کے پیدا ہونے سے ان کے ماں باپ کا ایمان بھی سلامت رہے گا اور آخرت بھی محفوظ رہے گی، اور وہ لڑکا جس نے بڑے ہو کے بدبخت بننا تھا، ماں باپ کو بھی گمراہ کرنا تھا، جہنمی بنانا تھا، خود بھی جہنم میں جانا تھا، وہ خود بھی جہنمی ان سے بچا، اس کے ماں باپ بھی بچے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ اللہ تعالیٰ صاف ستھرا اپنی مہربانی سے اس کو نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر نعم البدل اگر آپ دیکھیں تو بیٹے کے بعد بیٹی ہوئی، اسے نعم البدل کہا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی بیٹوں کے مقابلے میں نعم البدل قرار پا سکتی ہیں اگر ان بیٹیوں کی ولادت میں روحانی، مذہبی اور دینی اسرار پوشیدہ ہوں۔ اب آپ نے فرمایا کہ آؤ وہ جو دیوار جس کو میں نے سیدھا کیا تھا اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ شہر میں دو نوجوان ہیں وہ یتیم ہیں۔ یہ دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ رکھا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کے باپ نے اس دیوار کے نیچے جو اشرفیاں تھیں، درہم تھے، دنانیر تھے، جو وراثت کا سامان تھا وہ اس کے نیچے رکھ کے اس پر دیوار چن دی تھی، اور اللہ سے کہا تھا کہ اللہ جب یہ میرے بچے جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ان چیزوں کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں تو پھر تو یہ چیزیں ان کو دے دینا۔ تو اگر میں اس دیوار کو سیدھا نہ کرتا اور وہ دیوار گر جاتی تو اس اللہ کے ولی کی یہاں رکھی ہوئی جو وراثت تھی، جو خزانہ تھا، وہ لوگ اٹھا کے لے جاتے اور اس کے یتیم بچے اس سے محروم رہ جاتے۔
گو انہوں نے ہماری ضیافت سے انکار کیا تھا، مگر یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ وہ خزانہ، وہ وراثت محفوظ رہے کہ جس کو رکھنے والا ایک اللہ کا ولی تھا، اور جو حق تھا اس کے یتیم 2 بچوں کا۔ اب آپ فرماتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ یہ وہ واقعات تھے کہ جن پر تم نے صبر نہیں کیا، اور رب نے مجھے اس کا علم دیا تھا، تمہیں اس کا علم نہیں تھا، تم نہیں جانتے تھے کہ اس کا معال کیا ہے، ان کاموں کا نتیجہ کیا ہے، ثمرہ کیا ہے، میں جانتا تھا۔ اور اگر تم چپ کر کے میرے ساتھ چلتے رہتے تو ایسے بے شمار اللہ کے اسرار و رموز سے میں تمہارے سامنے پردہ اٹھا دیتا۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ میں اس وقت اللہ کی کائنات میں بڑا عالم ہوں، تو یہ بات خلاف حقیقت نہیں تھی۔ نبی اور رسول بڑا عالم ہی ہوتا ہے، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں نے کوئی فضل تمہیں دیا ہے، میں نے جب تم پر کوئی کرم کیا ہے، میں نے کوئی عنایت سے تمہیں سرفراز کیا ہے، جب میں نے تم پر اپنے انعامات کی بارش کی ہے، تو تم ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے میرا بھی تو ذکر ساتھ کرو نا۔ اور اگر تم میرا ذکر نہیں کرو گے ساتھ، تو اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید یہ سارے فضل و کرم تمہارے کسبی ہیں، جبکہ نبی کے پاس تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا وہابی ہوتا ہے۔ نبوت اور نبوت کے بعد جتنے بھی فضائل و کمالات اور مناقب و محاسن ہوتے ہیں، وہ سب وہابی ہوتے ہیں، کسبی نہیں ہوتے۔ علم والے، ان کا علم کسبی ہو سکتا ہے، دنیا والوں کی دنیا کسبی ہو سکتی ہے، اقتدار والوں کا اقتدار کسبی یعنی محنت اور جدوجہد کے بعد ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کا اصول ہے کہ جب بھی تم نے کوئی فضل، کوئی کرم، کوئی نعمت مجھ سے لینی ہے تو محنت کرو گے تو مل جائے گا۔ مگر نبوت اور رسالت تو ایک ایسی چیز ہے، اس میں انسان کی محنت کا کوئی دخل ہی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کے مصر جا رہے تھے تو وادی سینا میں اللہ سے ملاقات ہو گئی، اور رب نے فرمایا تم نبی اور رسول ہو، جاؤ فرعون کو سمجھاؤ جا کے۔ اب اس میں موسیٰ علیہ السلام کی کون سی محنت تھی؟ کوئی محنت نہیں تھی۔ تو نبوت اور رسالت کسبی نہیں ہوتی، وہابی ہوتا ہے۔ اور نبوت اور رسالت کے بعد بھی جتنے کمالات اللہ دیتا ہے وہ سب کے سب وہابی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ امتیوں کے لیے معلم ہوتا ہے، انسانیت کا معلم ہوتا ہے، اس نے لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے۔ اس حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تربیت فرمائی کہ آج کے بعد جب بھی رب کے کسی فضل، رب کے کسی عطا، رب کے کسی کرم، رب کے کسی رحمت، رب کے کسی عنایت کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا نام ضرور لیا کرو۔ تو موسیٰ ایسے کہنا چاہیے تھا تمہیں کہ میں بڑا عالم ہوں اللہ کے فضل سے، اس کے ارادے سے، اس کی مشیت سے۔ ٹھیک ہے، تمہارے دل میں یہی بات تھی، مگر جو تمہارے سننے والے تھے ان کو یہ تعلیم نہیں جا رہی تھی، یہ پیغام ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نبی جو ہوتا ہے، رسول جو ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے
جس کا رابطہ، جس کا تعلق ہر لمحے اللہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ سے لیتا رہتا ہے اور اپنے رب کی مخلوق میں بانٹتا رہتا ہے۔ اللہ ہی کا حکم ہے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو میری نعمت ہے اس کا تذکرہ کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو، لیکن تذکرہ اور ذکر اور چرچا اس انداز میں کرو کہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ اس پر جو کرم تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ یہ جو واقعات انبیاء اور اولیاء کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف انسانیت کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، انسانیت کو نصیحت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انسانیت کو درس دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اس مکالمہ سے ادب، احترام اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو ہر لمحے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔